یہ جو وقت آیا ہے، یعنی یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یا جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر ہمیں بندگی کے لیے درکار مگر فراموش شدہ عاجزی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اس ماحول میں جو چھلک رہا ہے اللہ کے ذکر سے، مطلب یہ غیر معمولی ماحول ایسا ہے کہ اس میں ذاکر بننے یا غافل نہ رہنے یا اللہ کے ساتھ تعلق میں پیدا ہو جانے والی گزشتہ کمزوریوں کو دور کرنے کے جتنے مواقع ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوا کرتے۔ تو ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سے تعلق کی یہ دونوں قدریں ہمیں بحال کرنے ان کے احیاء کی کاوش کرنے کے لیے مطلوب مجاہدہ کرنا آج ہر عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ مطلب اگر ہم نے اس موقع کو بندگی میں صداقت پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا، اگر ہم نے اس بے بس کر دینے والی وبا کو اللہ کی قدرت اور اللہ کے جلال کی نشانی کی حیثیت سے محسوس کرنے کا چلن نہ اپنایا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر قیامت ہی جگائے گی ہمیں، پھر ہم سے اس وقت منوایا جائے گا جب ماننا کوئی اجر نہیں رکھتا۔ تو ابھی اللہ کو ماننا، اپنی اوقات کو پہچاننا اور اللہ کی قدرت و رحمت کو جاننا بالکل ایک سانس کے فاصلے پر ہے۔ اس سہولت سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا اسے پھر شور قیامت جگائے گا، اور وہ شور اور اس سے جاگنا، یعنی اس شور سے جاگنے پر بیداری کا اجر نہیں ملے گا، ورنہ تو اللہ کی معرفت تو جہنمیوں کو بھی جہنم میں حاصل ہو جائے گی، لیکن اس معرفت کا کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کی میزبان طوبیٰ ذوالفقار رفا FM 102.2 سے حاضر ہے۔ پروگرام کا وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ اقرا، اس کے میزبان ہیں شوال امین۔ گفتگو کریں گے سید مہر الدین افضل۔ ناظرین اور سامعین، آپ اس پروگرام کو رفا FM 102.2 کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں azm-pakistan.tv پر، اور اس کے علاوہ edutv.hsc.gov.pk پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ اقرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اقرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوال امین۔ ناظرین اور سامعین، یہ پروگرام آپ EDU-TV پر، azm-pakistan.tv پر اور سماعت فرما رہے ہیں FM 102.2 پر۔ ناظرین اور سامعین، ہمارے ساتھ ایز یوزول سید مہر الدین افضل صاحب موجود ہیں۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کا ہم کریں گے، اور اس کو ہم تشریح کریں گے اس کی، اور ایک ایسا مفہوم ہمارے سامنے مہر الدین افضل صاحب بیان کریں گے جو کہ پریسائز ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح اور بہت اچھی طرح، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا
اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ جی آج ہم یہ رکوع ہے سورہ بقرہ کا تیسرا اور اس کی آخری 2 آیات ہیں 28 اور 29۔ ہمیں یہ پڑھنا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ میں اس رکوع کو شروع سے ایک مرتبہ پڑھ لوں جی تاکہ ضرور۔ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو تیسرا رکوع ہے اس کی ترتیب کس طرح سے ہے اور اس میں کیا بیان ہوا ہے، مکمل طور پر کیا میسج ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا رکوع ہے اور دوسرا رکوع ہے، اس میں اہل ایمان اور اہل کفر اور اہل نفاق ان کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ اچھا، گویا یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو ایمان لاتے ہیں اور ایک وہ جو انکار کرتے ہیں۔ اب ایک یہاں پہ جو تیسرے رکوع میں آغاز ہوتا ہے وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تمہیں بندگی کی دعوت دے رہا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، جس نے آسمان کی چھت بنائی، جس نے پانی برسایا، جس نے پیداوار نکالی، تمہیں پرورش کا پورا انتظام کیا، اور تم سب یہ بات جانتے ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا آج تک کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، تو پھر تم کو اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اب ہو گئی، یہ تو ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالق کائنات اور پروردگار ہونے کی حیثیت سے دلیل کہ آپ بندگی کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر شک میں آتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں شک ہے، اللہ تعالیٰ اس شک کو بھی ایکنالج کر رہا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اور کتنا پیارا انداز ہے۔ یہ ایسی ہے نا بیٹا، اگر تمہیں شک ہے تو یہ دیکھ لو، اس طرح سے دیکھ لو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے تو یہ اس طرح کا کلام تم بنا کے لے آؤ، اور یہ کہ تم اکیلے نہیں، جتنے لوگوں کو شک ہے، جتنے لوگ تمہیں شک میں ڈالتے ہیں، ان سب کو بھی ملا لو اپنے ساتھ اور مل کے اس شک کو دور کر لو، کیونکہ میرے ساتھ جو بندگی والا تعلق ہے وہ شک کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا یوقنون، یقین کی بنیاد پر۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ تم یقین حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھ لو کہ یہ کلام اگر اس جیسا تم یا تمہارے سارے دوست احباب مل کر دنیا بھر کے بنا سکتے ہو تو لے آؤ، یا کبھی بنایا ہو تو لے آؤ۔ تو پھر اور تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ بھی کتنا، یہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے۔ اکثر ہوتا ہے بڑا جو ہے وہ اپنے بچے سے، شاگرد سے یہ کہتا ہے کہ چھوڑو رہنے دو، تم کر نہیں پاؤ گے، خامخواہ تم ٹائم ہی ضائع ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر پاؤ گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے جو تمہیں، جو برپا ہی کی گئی ہے انسانوں اور پتھروں کے لیے۔ تو وہ اس برے انجام سے بھی بچا رہے ہیں کہ تم اس چکر میں نہ پڑو، یقین حاصل کرو اور بندگی اختیار کرو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ناممکن بات ہے۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی عام انسانوں کو سب سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بشارت ہے، جو لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں، اچھے عمل کریں، ان کے لیے بشارت ہے، اور جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور بالکل جیسے دنیا میں جو چیزیں ملتی تھیں تمہیں ایسا لگے گا کہ ویسی ہی ہیں، اور کہیں گے کہ اسی طرح سے ہمیں وہ سب کچھ مل رہا ہے۔ یعنی جو کچھ تمہارا من پسند ہوگا وہ تمہیں ملے گا، تمہارے وہاں پہ جو جوڑے ہوں گے، تمہارے جو وہاں پہ پارٹنرز ہوں گے، وہ بھی تمہارے لیے پاکیزہ ہوں گے۔
پھر اس کے بعد ایک اور شک کو دور کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی بھی چیز کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ اس کو بنانے میں اس کو کوئی مشکل ہو. پہاڑ ہیں، بڑے بڑے سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، مچھر مکھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر ایک کی اللہ کے نزدیک ایک ہی حیثیت ہے. وہ کیا حیثیت ہے؟ وہ بس اتنی ہی حیثیت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کن فیکون. تو اس بات میں نہ آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مثالیں دی ہیں، بلکہ تم یہ دیکھو باقی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی طرف آؤ جو اس سے پہلے تم کو بیان کی جا رہی ہیں. اب ایک بہت ایسی بات اب بیان کر دی گئی ہے اس کے بعد، جو آیت نمبر 26 میں ہے، 27 میں ہے، کہ اگر بندگی نہیں کرتے، اگر انسان بندگی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا وہ عہد توڑ رہے ہیں جو روز آفرینش تمام ارواح کو جمع کیا تھا عالم ارواح میں. اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم، اور سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو اس کو اگر توڑیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو اگر توڑیں گے، اور تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا اور نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں. تو فسق جو ہے اس سے بچنا. بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ فسق سے بچنا، یعنی اللہ کے عہد کو توڑنے سے بچنا، اور انسان کے جو باہمی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، ان کو کاٹنے سے بچنا. انسان جڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے، جڑ کے پیدا ہوا ہے. انسان علیحدگی میں پیدا نہیں ہوا. یہ نہیں ہو انسان علیحدہ رہ نہیں سکتا. یہ کسی فلسفی کی بتائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے، کسی فلسفی نے بتا دیا اور ہم نے اس کو مان لیا. نہیں، یہ ہمارے مالک اور خالق پیدا کرنے والے نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے. تم کٹ کے رہنے والی چیز ہی نہیں ہو، تم جڑ کے رہنے والی چیز ہو. اور تم نے جب جہاں اس کو جوڑنے سے انکار کیا اور توڑنے اور کاٹنے میں لگ گئے تو فساد پیدا ہوگا دنیا میں. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے، کیف تکفرون باللہ، کیسے اختیار کرتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے. آپ اندازہ کریں کہ ہم جو اس وقت بول رہے ہیں، میں جو اس وقت بول رہا ہوں، آپ جو اس وقت سن رہے ہیں، ہماری کیا حیثیت تھی، اور ایک لمحے میں انسان کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے. ذرا سی دیر میں وہ ہم کہتے ہیں اماں، ابا، بھائی، اور وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا پورا جسم 6.5 فٹ کا 6 فٹ کا ہوتا ہے موجود، وہاں پہ وجود ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ وہ رو رہا ہے یا نہیں، وہ اس کے اندر جان ہے یا نہیں، آواز نکل رہی ہے اس کی یا نہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان سب سلامت ہو. لیکن اگر اس کی آواز ہی نہ نکلے پریشان ہو جاتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ روئے کسی طرح سے. تو تم بے جان تھے. ہم نے ایک لامتناہی عرصہ گزارا ہے ایسا جب ہم بے جان تھے. یہ کب بے جان تھے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ارواح کو تخلیق کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہمیں موت دے دی. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو اس وقت آئے ہیں پرفارم کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بھیجا، پھر ہماری پرورش ہوئی، پھر ہمیں شعور کی ایک عمر ملی. تو اس سارے دورانیوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. حالانکہ یہ بڑی ناشکری کی بات ہے کہ اگر میں نہیں ہوتا تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا حیثیت، کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا میرا. آج مجھے میری پرفارمنس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے
کہ میں اتنا اچھا پرفارمر بن جاؤں کہ قیامت تک مجھے لوگ یاد رکھیں، یا میں جس شعبے میں بھی کام کروں اس شعبے میں ترقی کرتے ہوئے ٹاپ 10 میں پہنچ جاؤں اور بڑھتے بڑھتے نمبر 1 پہ آ جاؤں، یا آج مجھے موقع ہے کہ میں انسانوں کی صحت کے لیے جو چھوٹی خرد حیاتیات ہیں ان کی شناخت کروں اور ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں دریافت اور ایجاد کر دوں کہ جو رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں کہ فلاں بندے نے جو ہے یہ چیز بنائی تھی۔ آخر پینسلین کی ایجاد اس بندے کو یاد رکھتے ہیں ہم یا نہیں؟ یا جو بھی چیزیں ہیں یا پیغمبروں کے نام جن لوگوں نے زمین پر سچائی، صداقت اور پیار محبت کو پھیلایا بڑھایا، ہم انہیں یاد رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو اس زندگی نے، اس زندہ ہونے نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، یہ ہمیں چانس دیا ہے کہ ہم کچھ پرفارم کر کے اس یہاں پہ بھی نیک نامی اختیار کر سکیں، اور یہاں کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعامات حاصل کر سکیں، جس جنت کا پیچھے ذکر کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو۔ یہاں کفر جو ہے وہ انکار کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیچھے چونکہ ذکر آ رہا تھا بندگی کا، اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو نہ توڑا جائے اور رشتوں کو نہ کاٹا جائے، یعنی دنیا میں جو انسانی تعلقات ہیں انہیں خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اب اگر یہ کام کر رہا ہے انسان تو وہ کفر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرتے ہو، یعنی یہ اطاعت سے انکار کیسے کر رہے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندگی دی گئی۔ زندگی کس ذریعے سے دی گئی؟ تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے دی گئی، یعنی تمہیں جو باہمی تعلقات ہیں، رشتے ہیں، ان کو قائم رکھنا ہے، اور ہم نے جو تمہیں زندگی دی تو ہماری بندگی کرنی ہے۔ ثم یمیتکم، اور یہ نہیں ہے کہ اب جسے پیدا کر دیا ہے، تمہیں پیدا کر دیا ہے، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ تم اب ہمیشہ زندہ رہو گے، نہیں، یہ موت ہی تو جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی یقینی یاد دہانی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے، موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک آدمی 70 سال تک زندہ رہے گا یا 7 سال تک زندہ رہے گا یا 17 سال تک زندہ رہے گا، تو پھر تمہیں ثم یمیتکم، پھر تم کو مر جانا ہے، یہ بھی یقینی بات ہے۔ اب جو بات ہے کہ ثم یحییکم، اور تمہیں پھر وہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا، یہ اقرار تو تم اس سے پہلے کر چکے ہو۔ اس سے پہلے جو تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اس سے پہلے جو تم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا ہے، تم یہ اقرار کر چکے ہو کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی۔ تو جب تم یہ یقین کر چکے ہو کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر کیسے کفر کرتے ہو، پھر کیسے انکار کرتے ہو بندگی؟ پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی۔ یہ جو زمین ہے، اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتا؟ آپ بچھو کو لے لیجیے، آپ سنکھیا کو لے لیجیے، آپ زہر کی کسی بھی قسم کو لے لیجیے، آپ جانوروں کی کسی خطرناک سے خطرناک قسم کو لے لیجیے، جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، انسان ان سب کا یوزر ہے، ان سب سے کچھ نہ کچھ وہ فائدے کی چیز نکال لیتا ہے، اور ہر چیز پر اس نے قابو حاصل کیا ہوا ہے، تصرف حاصل کیا ہوا ہے۔ اس سے 10 گنا بڑے جانور وہ ذرا سے اشارے سے اس کو قابو میں کر لیتا ہے، حالانکہ وہ اگر ذرا سا یوں بے قرار ہو جائیں تو سارے انسان بھاگ جائیں اس کے آس پاس سے، اس کے پاس نہ رہیں۔ تو ہر طرح کی مخلوقات، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی۔ اور ثم استوى الی السماء، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی،
اور 7 آسمان استوار کیے، فسواہن 7 سماوات، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ 7 آسمان بڑی مشہور بات ہے، اور آپ ذرا سا تصور کریں 1400 سال 1450 سال پہلے لوگوں کے انسانوں کا، کہ انسان اس وقت کیا سوچتا ہوگا 7 آسمانوں کو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 7 طبقات ہیں، کسی نے کچھ سمجھ لیا ہوگا، کسی نے کچھ سمجھ لیا ہوگا، بس اتنا سمجھ لیا ہوگا کہ یہ زمین ہے، اور زمین سے اوپر جو ہے وہ ایک آسمان ہے، پھر اس سے اوپر بھی ایک آسمان ہے، پھر اس سے اوپر بھی ایک آسمان، پھر اس سے اوپر بھی ایک آسمان ہے۔ ہم نے مسلمانوں نے یہی سمجھا کہ یہ طبقات ہیں، 7 طبقات ہیں، جس کا حصہ زمین ہے، یا زمین سے اوپر 7 طبقات ہیں۔ بہت لوگوں نے پھر ظاہر ہے کہ اسی بات سے مسلمانوں نے دوربین کی ایجاد کی، اسی سے مختلف آسمان زمین سے اوپر مختلف طبقات کو دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ سارا آغاز یہیں سے ہوا، لیکن اس کے بعد انسان جس طرح سے آج دریافت کر رہا ہے کہ کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنے کہکشائیں ہیں، کتنے اور جہان ہیں، کہاں کہاں انسان کی اس وقت نظر جا چکی ہے، اور ابھی نہیں معلوم کہاں تک جائے، اس سب کا احاطہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشکیل دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان سب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہاں اس اشارے سے 7 سماوات، اس سے جو ہے وہ انسان کو اس طرف متوجہ کیا کہ انسان اس طرف بھی نظر دوڑائے۔ یہ سارا ریاضی کا علم، یہ سارا ستاروں اور سیاروں کا علم مختلف، وہ سب یہی یہاں کی تعلیمات کی وجہ سے اس کو اشارہ ملا، آپ سمجھے، لیڈ ملی، کلو ملا، اور انسان نے اس طرف علم حاصل کیا۔ تو یہ کلو انسانوں کے لیے ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ اس طرف رخ کر کے پھر اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ ہوا بکل شیء علیم، تم تو اب اس کی طرف دیکھو گے نا تو خوردبینیں اور دوربینیں یہ ساری لگا کے دیکھو گے، پھر سیارے بناؤ گے، سیٹلائٹس بناؤ گے، جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا علم ہے، یعنی جیسے ہی یہ آیت پڑھتا ہے کوئی شخص اور پھر اس کے بعد وہ کائنات کی وسعتوں کو دیکھتا ہے، تو وہ تو حیران رہ کے یہیں پہ سر جھکا سکتا ہے کہ یہ 1450 سال پہلے کوئی انسان نہیں بتا سکتا، یہ ضرور اللہ ہی کا کلام ہے جس نے اس وقت یہ بات بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے طبقات میں اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی تلاش۔ تو یہاں اس رکوع میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اس پورے رکوع میں لاجک سے بات کی ہے، محبت اور پیار سے بات کی ہے، بہت ہی محبت سے، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے اس طرح سے سمجھایا ہے۔ جیسے باپ اپنے اولاد سے کہتا ہے، بیٹا تم کیسے یہ کیسے کر سکتے ہو، میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا ہے، پڑھایا ہے، اس مقام تک پہنچایا، اب تم میری یہ بات نہیں مان رہے۔ بالکل اسی طرح سے اس رکوع میں بہت محبت سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور نری محبت نہیں ہے، یہاں آرڈر تو ہے ہی نہیں، آپ یہ دیکھیں آرڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، صرف محبت ہے، اور صرف ترغیب ہے کہ دیکھو یہاں کے بعد اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یہاں کی زندگی، تمہاری خاندانی زندگی ٹوٹ جائے گی، یہاں پہ فساد برپا ہو جائے گا، پھر یہاں سے مرنے کے بعد جب جاؤ گے وہاں بھی تباہی ہوگی،
یعنی کوئی وہ نہیں سوائے اس کے کہ بتایا ہے کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہے. بہت ہی خوبصورت رکوع ہے, بہت محبت کا انداز ہے, اور بہت پھر لاجیکل انداز میں بتایا گیا ہے. جو مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ مچھر کی مثال والی بات جو ہے, اور پھر جو ہے وہ ساتوں آسمان, یعنی زمین سے اوپر جو کچھ ہے, جس بڑی عظیم ترین کائنات کا یہ زمین, اور اس زمین پہ تم حصہ ہو, اس کائنات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ دیکھو میں تو تم سے جو بات کر رہا ہوں, اس کو تم اگر یہ سوچو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے, تم تو مرے ہوئے تھے, تمہارے اندر زندگی نہیں تھی, تمہیں زندگی دی, پھر تم جو ہے وہ تمہیں زندہ رہنے کی ساری چیزیں فراہم کی, یہ سب کے بعد تم انکار کرتے ہو. ہماری حیثیت اگر تم دیکھو تو وہ تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے لیے زمین اور اس کے لیے رزق ساری چیزیں پیدا کی, پھر ہم نے توجہ کی تو ہم نے کہا 7 آسمان بنا دیے, اور ہمیں ان سب کا علم ہے. اگر تم چاہو, ہمت کرو تو اس طرف بھی جھانک سکتے ہو. انسان کو بس جھانکنے کا ہی اذن ہے, اجازت ہے, وہاں جھانک سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, اور دیکھ ہی رہا ہے. اور جتنا لوگ جھانکتے ہیں اتنا حیرت کا ہی اظہار کرتے ہیں. جتنے لوگ آج تک جنہوں نے جو ہے وہ جو کچھ دیکھا ہے, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا کہ ہم نے یہ دیکھا, ہم نے یہ دیکھا, ہم نے یہ دیکھا, اور اس پہ حیران ہوتے ہیں. یہاں تک نہیں پہنچتے کہ یہ حیران ہوتے ہیں تو جس ہستی کی کارکردگی پہ, کارگزاری پہ, جس کی تخلیقات پہ حیران ہوتے ہیں, اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے. تو یہ رکوع جو ہم نے پڑھا ہے بڑا پیارا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ بہت محبت سے اپنے بندے سے یہاں پہ بندگی کی دعوت دے رہے ہیں, اور اسی محبت سے اگر میرا یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے کہ اسی محبت سے تمام انسانوں تک بندگی کی دعوت پہنچانی ہے, کسی خوف زدہ کر کے, دہشت زدہ کر کے, بندوق کے زور سے نہیں. یہ ہے ہی نہیں, یہ اس رکوع کا, یہ اس قرآن مجید کا مزاج ہی نہیں. نہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے چاہتا ہے, وہ بالکل اسی طرح سے چاہتا ہے جس طرح سے ایک باپ جو 1000 باپوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, تو وہ جس طرح سے چاہتا ہے کہ بندے راہ راست پر آئیں, اس طرح سے. اور جو بات کر رہے ہیں وہ بھی لاجیکل انداز میں کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, 2 اور 2 4 کی طرح سے معاملات سارے کلیئر کر. تو محبت اور کلیئرٹی, یہ دونوں چیزیں دعوت میں ہونی چاہیے. بطور اللہ کے بندے کے, صاحب ایمان کے, ہم انسانوں تک پہنچیں تو کیسے پہنچیں؟ محبت کے ذریعے سے پہنچیں اور کلیئرٹی کے ذریعے سے پہنچیں. یعنی جو بات بتا رہے ہوں 2 اور 2 4 کی طرح سے کنفیوژن نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیا ہے. ہمیں یہ سننے کو ملا ہے کہ ہم نے یہ خود دیکھا ہے اور سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعمتوں پر نظر دوڑاؤ گے تو تمہاری نظر لوٹ آئے گی رد ہو کر, تھک کر. تو یہ ہماری ایک ناچیز ہونے کا وہ ہے کہ ہم اگر جتنی بھی نظر دوڑائیں اور کچھ کریں تو ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں. تو ہمارا جو بس چلتا ہے ہمارا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم خشوع و خضوع سے اپنی زندگی گزاریں, اور اگر کوئی پیغام لیں تو اس کو کیسے پازیٹیو انداز میں لیں, کیسے اس سے پرسیو کریں کہ وہ ہماری طرف جب آئے تو ہم اس کو مثبت انداز کے اندر لیں. اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان احکامات پر ہم چلیں اور آگے بھی ان پر عمل کریں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور ہیں, اور آج ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے. تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اور ایک نئے پیغام کے ساتھ, اور آیت نمبر 30 کو ہم کل انشاءاللہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اقرا. سنتے رہیے رفا FM 102.2.
آئیے چلتے ہیں کلام اقبال کی طرف. کلام اقبال پڑھ رہی ہیں طوبیٰ ذوالفقار. گیسوئے تابدار کو، گیسوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، گیسوئے تابدار کو. تو ہے محیط بے قرار، تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سیاب جو، یا تو خدا شکار ہو، یا تو خدا شکار ہو، یا مجھے آشکار کر، گیسوئے تابدار کو. باغ بہشت سے مجھے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر، گیسوئے تابدار کو، گیسوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، گیسوئے تابدار کو. سامعین، آپ سن رہے تھے طوبیٰ ذوالفقار کی آواز میں کلام اقبال. سنتے رہیے رفا FM 102.2. السلام علیکم. FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اور عزم پاکستان کی طرف سے میں ہوں آپ کی میزبان فصیحہ رفستی. آج ہم 5ویں حدیث قدسی پڑھتے ہیں. امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی وہ شخص مردود ناقابل قبول ہے. یعنی اس شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اور ہر وہ چیز جو اسلام میں ایجاد کی جائے وہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس میں کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فصیحہ رفستی کو اجازت دیجیے. اللہ